آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ بنی اسرائیل کو چونکہ روحانی اقتدار حاصل تھا، اور جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لوگوں کو بڑا اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال اپنی لحاظ سے وہ اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو عزت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تمہارے پاس گائیڈنس ہے، لیکن خرابی کیا ہے کہ برائی سے روکنے کی وجہ سے جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ تو تم نے کیش کرا لی ہے، خود برائی سے بچنے کا تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ علماء نے نا باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں، یہود کی 40 بیماریاں، کہ یہود میں کون کون سے 40 برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو پس کر دیا، اور آج وہ 40 کی 40 برائیاں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں چونکہ بڑے پیمانے پر پائی جاتی تھی اجتماعی سطح پہ، لہذا پوری قوم تباہ ہو گئی، ہم میں ظاہر ہے پوری قوم میں نہیں ہے، لیکن بہت کثیر تعداد میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی۔ تو ان میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اچھی نصیحت کرنا تاکہ عزت ملے، لوگ سمجھیں آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھول جانا۔ فرمایا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اسی وقت اپنے آپ کو بھول رہے ہوتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، وانتم تعلمون، اور تم اس کے انجام کو جانتے بھی ہو، یعنی افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص خود کوئی نیکی نہیں کرتا یا خود کسی برائی سے نہیں بچتا تو اس کے لیے تبلیغ حرام نہیں ہے۔ اگر آپ میں کوئی برائی ہے، آپ اللہ نہ کرے نشہ کرتے ہیں، تو شریعت آپ کو پوری اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کریں کہ وہ نشہ نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک برائی میں مبتلا ہے، جب وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ برائی چھوڑو، دوسرے اسے تانا دیتے ہیں کہ تم خود تو نہیں چھوڑتے، تو وہ خود چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو کہنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایک نہیں بلکہ ڈبل جرم ہو جائے گا۔ تو یہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو، یعنی قرآن ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں کرتے ہو، وہ تو کرتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو۔ اب اگر یہود کیا کرتے ہیں، نیکی کا کہتے ہیں ہم برائی کر رہے ہیں تو ہم نیکی کا حکم کہنا بھی دینا بھی چھوڑ دیں گے، تو یک نہ شد دو شد، وہ ایک گناہ کے بجائے کتنے گناہ ہو جاتے، ڈبل گناہ ہو جاتے۔ تو معاشرے کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے تو آپ اسے اچھائی بھی چھڑوا دیں، بلکہ آپ اسے یہ کہیں کہ تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم برائی سے بچو، اچھائی کی ترغیب تو دیتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو، اپنی طرف بھی توجہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہودیوں سے یہ شکایت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو، بلکہ شکایت یہ ہے کہ جب تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور یقیناً دیتے رہو، یہ بڑا اچھا کام ہے، تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھو، اس میں تمہاری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ قرآن میں یہ اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھیے کتاب کی تلاوت سے مراد ہے سمجھ کے تلاوت کرنا۔ تو جو قرآن کی تفسیر کے لیکچرز دے رہا ہے یا سن رہے ہیں، جو بھی علماء دے رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہیں، جو عوام سن رہی ہے، تو وہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم ان آیتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ اچھا یہاں ایک میں مضمون اور بیان کروں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کہتے کیوں ہوں جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا دیکھو جس چیز پر خود عمل نہ ہو تو وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہاں پر یہ جو تقولون ہے نا کہ تم کہتے کیوں ہو، تو یہاں کہنے سے مراد ہے کہنے کا دعویٰ، کام کرنے کا دعویٰ۔ عربی میں قرآن مجید کو جو صحیح طرح سے جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، بعض دفعہ فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرے کو دھو اپنے۔ اب سوال پیدا ہو جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں گے، یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا چاہیے تھا نا، یار سمجھ میرا خیال ہے۔ تو یہاں مراد ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہو، تو ارادے کو حذف کر کے کھڑے ہونے سے تعبیر کر دیا، مراد کیا ہے، ارادہ۔ تو بعض دفعہ قرآن میں کوئی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے لیکن مقصد اس چیز کا دعویٰ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ صف میں 28ویں پارے میں، جس میں آتا ہے ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں، تو اس سے مراد ہے ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ جب جہاد فرض ہوگا ہم کریں گے، تو فرض کروائیں آپ جہاد، ہمیں لڑائی کی اجازت ملے۔ جب اجازت ملی تو وہ بہت مشکل تھا، تو بعض حضرات پس و پیش سے کام لینے لگے، تو اس پہ قرآن نے کہا ایسی چیز کا تم نے دعویٰ کیوں کیا تھا جس پر عمل کرتے نہیں ہو۔ تو دعویٰ کیا تھا کہ جب جہاد فرض ہوگا سب کے سب جائیں گے، تو اب بعض لوگ اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ایسا کیوں ہٹ رہے ہو تم پیچھے، اس میں جو ہے نا پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز کا، یعنی میں اگر کوئی نیکی نہیں کرتا
یا میں کر نہیں سکتا، تو خام خواہ میں مجھے بڑی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو اتنے سخی ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور ایسا ہوگا تو ہم یوں کر کے دکھائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہی بات کا دعویٰ کیا کرو جس پر تم عمل کر سکتے ہو. تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ، یا کوئی نیکی آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ تبلیغ اس کی کر سکتے ہیں دوسروں کو. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے اندر سے اگر کوئی برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک نسخہ ہے کہ آپ سے وہ برائی چھوٹ جائے گی. آپ اگر نشہ کرتے ہیں تو شراب کے خلاف تقریریں شروع کر دیں. آپ خود آپ کے اندر ایک دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بری چیز ہے. ہاں، دعویٰ نہ کریں کہ میں شراب نہیں پیتا، میں بہت نیک ہوں، حالانکہ آپ چھپ چھپ کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا. آپ نہیں پیتے، میں مثال دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر کا معنی ہے روکنا. میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے، میں دوبارہ کسی موقع پہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے. روکنا. مسبورہ اس مرغی کو کہا جاتا تھا جسے نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے باندھ دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا اس کو. تو نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغیوں پہ اس طرح نشانے بازی مت سیکھو. تو اپنے آپ کو کیا کرنا، روکنا. تو یعنی انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ یہودیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کے خلاف چلنے میں جہاد کرو اور اپنے نفس کو روکو. تمہارا دل نہیں چاہتا ایمان لانے کا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، کیونکہ جب اسلام لاؤ گے بہت سی چیزیں تم پہ حرام ہو جائیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے، لیکن تم مانتے نہیں ہو ان کو. تو بہت سی خواہشات تم سے چھوٹ جائیں گی. تو اس میں مدد کس سے طلب کرو، صبر کے، یعنی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو. تو حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا، صبر تو خود ایک مشکل کام ہے. بھئی ایک کڑوی دوا آپ سے پی نہیں جا رہی، تو حکیم آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی چینی ملا کے پی لو، تو پھر تو پی لیں گے آپ. لیکن وہ کہہ رہے کریلے کا شربت ملا کے پی لو، تو آپ کہیں گے وہ کون سا آسان ہے. بھئی کڑواڑ سے بچنے کے لیے تمہیں بچنے کی، یعنی کڑوا ذائقہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، تو آپ تو اور کڑوا ملانے کا حکم دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنا بذات خود بھی تو ایک مشکل کام ہے نا. تو جب وہ اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی. اس کی تشریح حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی صبر ایک ایسی نیکی ہے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن اس نیکی میں اللہ کی مدد دوسری نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، بھائی کڑوی دوا نہیں پی جا رہی تو ایک ایسا کڑوی چیز ملا کے پی لو کہ وہ ہے تو کڑوی، لیکن وہ تمہیں اتنی کڑوی لگے گی نہیں جتنی یہ لگ رہی ہے سیم، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہے، وہ تمہاری فطرت سے میچ کرتا ہے. تو یہ بھی کڑوی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو یہ مانگتا ہے نا اللہ سے اور کوشش کرتا ہے، تو یہ والی نعمت اس کو مل جاتی ہے. تو اور دوسرا نماز، کیونکہ نماز میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دھیان. تو یہ ساری قربانیاں ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں. تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کے ساتھ سٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن کیا کر دیں، بڑھا دیں. سٹنگ کا ٹائم بڑھے گا تو ہیلو ہائی ہو جاتا ہے. شروع میں پہلی دفعہ آدمی ملتا ہے تو اجنبی سے لگتا ہے نا، تھوڑی دیر رہتے رہتے دوستی ہو جائے، کہتے ہیں لنگوٹی یار ہے بھائی، لنگوٹی یار. تو کیا ہے، اکٹھے ہی تھڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، گٹر کے ٹکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور آوارہ گردی، تو وہ لنگوٹی یار بن گئے، وحشت ختم. تو اللہ سے دوستی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہو. تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے لیے قربانی دینا آسان. حکومت چھوڑنا، دولت کو قربان کرنا، جو یہودی جس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. اور لیکن اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا نسخہ دے رہا ہے جو بذات خود ایک مشکل ہے. بھائی نماز ہی اگر پڑھنی ہوتی تو باقی حکام پہ عمل نہیں کر لیتے، یہ تو خود ایک مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا اس مشکل کو آسان کرنے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان خوف کی دو علامتیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جن کو ہر وقت یہ گمان رہتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں. تو کیا مطلب، اس استحزار کو اور اس خیال کو بڑھا دو. ہر وقت یہ سوچتے رہو بھائی یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کاروبار چھوڑنا، تو ایک دن اللہ ہی کے سامنے آ کے سب بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، دکان کاروبار بزنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا کدھر ہے، اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھا کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے آگے جگہ اسی کو ملے گی، اللہ کے سب سے قریب وہ ہوگا. تو جو صف آخر میں پڑھتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے. تو یہ یعنی نماز میں انسان دلچسپی لے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے طریقہ کیا ہے، یہ استحزار کو بڑھایا جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو یہ سب کچھ دنیا جس کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے جانا کہاں ہے، اللہ سے. تو ابھی سے دوستی لگا لیں، اچھا نہیں ہے. جب دوستی لگ جائے گی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ سے ملاقات آسان، بلکہ اس کی طلب